مرجان کی نظریں مرگائی پر پڑیں۔ وہ شیر کی طرح دھاڑی اور سرخ سرخ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، کالی بلا، تو نے میرے پھول جیسے بچے کو چاٹ لیا، اب ہماری عزت و ناموس نیلام کرنے پر بھی تل گئی۔ مرگائی کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہنے لگیں۔ ہچکیوں کے درمیان بولی، آخر میرا۔ مرگائی کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ مرجان سانپ کی طرح بل کھانے لگی۔ منحوس، خدا تیرا رونا غارت کرے، اپنے ٹسروں سے لوگوں کو ڈرانا چاہتی ہے۔ معمولی سی بات تھی، تیرے آنسو نکلنے لگے۔ ٹھہر، جمال خان کے باپ کو آنے دے، وہ تجھے مزہ چکھا دے گا۔ زخمی دل مرگائی خود پر قابو نہ پا سکی۔ درد بھری آواز اس کے منہ سے نکلی اور میلے دوپٹے کے آنچل سے اپنا منہ چھپا کر بولی، اماں، تو میرے زخمی دل پر نمک کیوں چھڑکتی ہے؟ مرجان کو کچھ اور تو نہ سوجا، بے ساختہ ایک مکہ اسے دے مارا اور کہا، خبردار، آئندہ جو مجھے اماں کہا، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ آگ لگ جائے اس گھر کو جس میں تجھ جیسی منحوس نسل پلتی ہے، ایسی ماؤں کی کوکھ جل اٹھے جسے تجھ جیسی منحوس جنم لیتی ہیں۔ میں تیرے زخموں پر نمک چھڑکوں گی یا تو نے میرا جگر جلا دیا؟ ایسی منحوس شکل سے تو خدا بچائے، خدا تجھے جلد اس گھر سے فنا کے گھاٹ اتارے، تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ میرے 9 سال کے غم موتی جیسا بیٹا تو مٹی تلے دفن ہوا۔ مکہ مرگائی کی پسلیوں میں لگا تھا، بیچاری شدت درد سے تڑپ اٹھی، اس کے آنسوؤں سے اس کے دوپٹے کا آنچل گیلا ہو گیا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، اماں، اور مار نہیں سہ سکتی، آخر میرا گناہ، میری خطا کیا ہے؟ کیوں مجھے بے قصور کو پیٹتی ہو؟ پشتون لڑکی اور ساس سے پوچھنے کی یہ جرت کہ مجھے کس قصور کی پاداش میں مارا؟ یہ مرگائی کا ایک ایسا قصور تھا جو کسی بھی صورت نہیں بخشا جا سکتا تھا۔ مرجان کے دل میں تو جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ جھوٹی مکار، میرے ساتھ زبان چلاتی ہے، معمولی سی انگلیاں کیا لگیں جیسے کسی نے تلوار دے ماری ہو۔ تو جو اس طرح پھول کی کلی تھی تو ماں باپ نے تجھے بیایا ہی کیوں؟ تیرا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال دیا ہوتا۔ سوئی میں دھاگا تک ڈالنا نہیں آتا اور نخرے بے شمار، نہ کام کی نہ کاج کی، بس دشمن اناج کی۔ کھانا پکانا جیسے پہاڑ پر چڑھنا لگتا ہو، اگر معمولی سی آنکھیں ادھر سے ادھر کر لوں تو گھر بھر کے برتن گندے پڑے رہیں۔ اس کے بعد کیا تھا؟ پھر تو مرجان کی زبان جیسے کالا بادل تھی، گالیوں کی سالہ باری ہونے لگی۔ زندہ مردہ سب نشانہ بن گئے، چھوٹے بڑے کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ بدقسمت بیوہ مرگائی کے پاس گالیوں کے جواب میں آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بے اختیار ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد جب گل محمد سسر آئے گا تو اس پر جیسے قہر بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ مرگائی خوبصورت تھی، قابل تھی، اپنے والدین کے گھرانے میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کی ہم عمر سہیلیاں کہتی تھیں کہ مرگائی کی باتوں میں جادو ہے، سب کو محصور کر لیتی ہے۔ اب بھی اگر کبھی سہیلیاں اس کے گھر عید پہ جمع ہو جاتیں تو ان کی زبانوں پر مرگائی کا تذکرہ ہوتا۔ اپنے گاؤں میں مرگائی کی عفت و پاکیزگی اور حسن کے تذکرے زبان زد عام و خاص تھے، مگر افسوس پشتونوں کے غلط رواجوں نے اسے بدقسمت بنا دیا۔ اس کی قسمت جو پھوٹی تو 15 سال کی عمر میں 9 سالہ لڑکے کے پلے باندھ دی گئی۔ پیسوں کے لالچ نے اس کے باپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اپنے منحوس ہاتھوں سے اسے ڈولی میں بٹھایا اور دور دیس میں بیاہ دیا۔ چند مہینوں کے بعد اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور اب وہ ایک بیوہ تھی، نو بیاہتا بیوہ۔ غموں کا پہاڑ اس کے سر پر آ پڑا تھا۔ ماں باپ کے گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ سسرال والے تو اسے منحوس پکارتے تھے، اب وہ منحوس شکل تھی، بیکار تھی، سارے خاندان کے طعنے سہتی تھی، سسر کی گالیاں برداشت کرتی تھی، سارا دن گھر بھر کے کاموں میں جتی رہتی تھی، مگر رات کو اسے آنکھیں بند کرنے کا بھی حق حاصل نہ تھا۔ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، کھانا اسے کھا رہا تھا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں اس کا دل نوچ رہے تھے، کفن کو یاد کرتی تھی۔ ایسا کوئی دن اس کی قسمت میں نہ تھا جس میں اسے 4 جوتیاں نہ کھانی پڑیں۔ بدقسمت مرگائی کے بالوں میں جیسے جالے پڑ گئے تھے۔ ایک دن اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ سسر نے اس کے ہاتھ پر شہتوت کی ایسی لاٹھی رسید کی کہ بہت دنوں تک وہ اس ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ جب میلا کچیلا اور پھٹا پرانا ہو گیا تو اس نے اپنے ماں باپ کے گھر کا نیا دوپٹہ اوڑھ لیا، جس پر سسر نے اسے پیچھے سے مٹی کا تیل چھڑک کر ماچس دکھائی، مگر خدا نے اسے بچا لیا۔ یہ آج کا جھگڑا کس بات پر تھا؟ محض اس بات پر کہ 16-17 سال کی لڑکی ذات سارا دن چکی پیستے پیستے تھک ہار گئی تھی۔ شدید گرمی میں پسینہ اس کے سارے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔
ہوا کھانے چھت پر چلی گئی۔ ایسا کرنا تھا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ مرجان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی، لیکن شر کی بات یہ تھی کہ اسے لاٹھی نظر نہیں آئی تھی، ورنہ بیچاری تو گئی کام سے۔ عشاء کے وقت مرگائی نے ابھی کمر سیدھی ہی کی تھی کہ گل محمد گھر آ گیا۔ آتے ہی اس کی زبان چلنے لگی۔ کیا تمہاری کمر ٹوٹ گئی تھی؟ دیا تو ابھی بجھا نہیں اور تم ابھی سے مر کھپ گئی ہو۔ اٹھو، ہاتھ دھونے کا برتن لے آؤ۔ مرجان تیزی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، اسے مت کچھ کہو، محل کی اس رانی کو تو چھوڑ دو تاکہ نیند کے مزے لوٹ سکے۔ تمہارا کوئی کام ہو تو میں کر لوں گی۔ اتنی دیر میں مرگائی ہاتھ دھونے کے برتن اور پانی کے ساتھ اپنے سسر کے سامنے آئی، لیکن مرجان نے اسے سینے میں ایک ایسا زبردست مکہ مار دیا کہ وہ بیچاری دھڑم سے زمین پر گر پڑی۔ مرجان نے کہا، بس بس، ہمیں معاف کرنا، اپنے شوہر کی خدمت میں خود کر لوں گی، تم جاؤ پلنگ پر سو جاؤ، تم تو رانی ہو، نواب کی بیٹی ہو۔ مرگائی اشک بار آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں رانی کب ہوں؟ میں تو تمہاری ایک کنیز ہوں، تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ مرجان کو تو جیسے موقع ہاتھ آیا، بولی، تو پھر میرے ساتھ زبان چلانے لگی ہو؟ لوگو، میں نے اس کے ساتھ کون سی برائی کی ہے؟ یہ ہر وقت بن سنور کر چھت پر کھڑی رہتی ہے۔ میں نے اگر صرف اتنا کہہ کر بیٹی یہ کام تمہارے ساتھ نہیں جچ رہا، تم بیوہ ہو تو لوگو تم ہی انصاف کرو، اس میں نے کون سی بری بات کہہ دی؟ اس وقت ہی سے رانی صاحبہ کے ماتھے پر شکنیں پڑی ہوئی ہیں، مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن ابھی تک اس کا دل ہلکا نہیں ہوا۔ گل محمد خان نے جب یہ باتیں سنی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم اس کنجری کے ساتھ کیوں زبان لڑاتی ہو؟ یہ تو ایک دن میری ناک کٹا کے ہی رہے گی، تو نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ پرسوں جب میں اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر جلانا چاہتا تھا تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے تو تم نے ہی آگے بڑھ کر اسے بچا لیا تھا، اب خود ہی بھگتو۔ مرگائی نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا سر سسر کے پاؤں میں رکھ دیا اور کہا، بابا جی، اللہ مجھے موت دے اگر میں نے اماں کے ساتھ لام کلام یا لام کاف کیا ہو۔ خدا جانے کیوں صبح سے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں۔ گل محمد خان نے اس کے سر پر لات رسید کی، چل ہٹ، دور ہو جا میری نظروں سے، خدا تجھے جلد موت دے تاکہ میری عزت رہے۔ میرے پھول جیسے بچے کو کھا لیا، اب میرے سفید کپڑوں پر داغ بھی لگانا چاہتی ہے۔ وہ غصے سے جیسے دھاڑا۔ مرگائی اٹھ کھڑی ہوئی اور منت سماجت کے ساتھ اپنے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر بولی، بابا، اگر سچ مچ ایسی بات ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو مجھے ابھی جلا دو تاکہ کل گلی کوچے کی خاک بن جاؤں اور کوئی میرا نام لینے والا بھی نہ رہے۔ گل محمد خان کے منہ میں غصے کی زیادتی سے کف آنے لگا اور اس نے ایک موٹی سی لاٹھی اٹھائی۔ مردار، خنزیر، شیطان، پلید، میرے ہاتھوں جلنا چاہتی ہے؟ مرگائی، ہاں بابا جی، جلنا چاہتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے مجھے آگ لگا دو۔ میری اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، میں اگر رہوں تو کیا، اگر نہ رہوں تو کیا؟ گل محمد، کم اصل، بدبخت، پلیت نسل، میں تمہیں ضرور آگ لگا دوں گا۔ اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، جمال کی ماں، مٹی کے تیل کی وہ بوتل لے آؤ، اور پھر نازوں میں پلی مرگائی پر لاٹھی برسنے لگی۔ بس اس کے بعد گھر کے صحن میں 3 آوازیں گونجنے لگیں، ایک گل محمد کی لاٹھی کی آواز، دوسری اس کی اپنی آواز کہ آگ لگوانا چاہتی ہو، اور تیسری مرگائی کے درد و اذیت میں ڈوبے ہوئے زوردار نعرے، او بابا مر گئی، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہائے میرے ابا اور امی، کاکا صاحب رحمۃ اللہ پہنچ جاؤں، لوئی زوان پہنچ جاؤں، میں تو بے قصور ہوں، میں تو بے خطا ہوں، اے خدا، اے رب، اے بدقسمت۔ مرگائی کا چہرہ آج کچھ کھلا ہوا تھا، اس کے جسم میں خون گردش کرنے لگا۔ وہ پورے 2 سال کے بعد والدین کے گھر آئی تھی، اس کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ سسر کے گھر مار کھاتے کھاتے اس کے پاؤں ایسے سفید پڑ گئے تھے جیسے ان پر کسی نے چونا چھڑک دیا ہو۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ والدین کے گھر کچھ دن ہنسی خوشی گزر جائیں گے، لیکن قسمت کہاں رہی تھی کہ بیوائیں ہنس نہیں سکتیں۔ ماں کی گود اب تمہارے لیے ایک سلگتا ہوا تنور ہے۔ مرگائی نے ایک لمبی مدت کے بعد اپنے ہم جولیوں کی شکلیں دیکھ لی تھیں، اس لیے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے اپنے غموں کے لمبے قصے بھلا دیے تھے، ہر کسی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ نیا لباس بھی اس نے لمبے عرصے کے بعد زیب تن کیا تھا، جو اس کا پرانا حسن ایک بار پھر لوگوں کو یاد دلا رہا تھا۔ جب اس کے دل میں اپنے بھائی کی شادی کی خوشی کی یاد امڑ آتی تو کبھی وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ
تنبل بجاتی اور کبھی خوشی خوشی کے نغمے گانے لگتی۔ جب اس کی نظریں اپنے بھائی پہ پڑ جاتی تو ماں سے پہلے وہ اس پر صدقے وارے جاتی۔ یہاں تک کہ ڈولی کا وقت آ پہنچا، دولہا دلہن کے لباس نکالے گئے اور لڑکیاں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جب شادی کے کپڑوں کا صندوق تیار ہونے لگا تو رسم کے مطابق ہر ایک دولہا اور دلہن کے لباس دیکھنے لگا۔ بدقسمتی سے مرگائی نے بھی اپنے بھائی کے لباس کو چھوا۔ اس پہ عورتیں ہائے کے نعرے بلند کرنے لگیں کہ یہ کیا کر رہی ہو۔ جب اس کی ماں کا دھیان اس کی طرف ہوا تو اس نے مرگائی کے چہرے پر ایسے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا کہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ مرگائی حیران و پریشان کھڑی رہی۔ اے رب، مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی؟ اس کی ماں نے کہا، بیوہ عورتیں شادی کے لباس کو نہیں چھوا کرتی۔ تم منحوس بیوہ ہو، تم نے کپڑوں کو کیوں ہاتھ لگایا؟ وہ ماں جس نے مرگائی کی پرورش اپنے دودھ سے کی تھی اور اس ناز و نم سے پالا تھا، اس کی آنکھیں یکدم بدل گئیں۔ یہ بدشگونی وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ عین شادی کے موقع پر ایک بیوہ کا ہاتھ شادی کے کپڑوں پر لگ جائے؟ وہ مسلسل کہے جا رہی تھی کہ تم نے لباس کیوں چھوئے؟ یہ خدا کا فضل تھا کہ اس وقت مرگائی کے باپ کے دل میں رحم کا جذبہ امڑ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، خیر کوئی بات نہیں، ایسی غلطیاں انسانوں سے ہو ہی جاتی ہیں، ورنہ خدا جانے مرگائی کی کیا درگت بنتی۔ اس کا دل بھر آیا لیکن وہ رو بھی نہ سکی کیونکہ رونا تو اور بھی نحوست تھا۔ وہ ڈبڈبائی سی آنکھوں سے کمرے میں چلی گئی، نیا لباس اتار کر پرانا لباس پہن لیا اور دوپٹہ منہ پر ڈال کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ جنچ چلی گئی، ڈولی لائی گئی، ہو ختم ہوا، لیکن مرگائی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ نہ کسی نے اس کو پوچھا اور نہ کسی نے اس کو یاد کیا۔ بیوائیں تو ایسی بھی منحوس ہوتی ہیں، کسی کو یاد نہیں رہتی۔ آدھی رات کے وقت مرگائی اندھیری ہی سڑک پر چل اٹھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مرگائی کو نہ سانپ اور بچھو کی فکر تھی اور نہ ہی کوئی چور اچکوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچ گئی تو اس کے قدم رک سے گئے، پھر سڑک سے ہٹ کر دور ایک چٹان کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو دوپٹے سے چھپا لیا اور دل کھول کر رونے لگی۔ اے میرے عظیم رب، مجھ بد نصیب کے لیے اب ماں کی گود میں کوئی جگہ نہ رہی۔ میں منحوس ہوں، میں بدقسمت ہوں۔ سسرال کے گھر کے لوگ تو پرائے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہیں، مگر کیا میں اپنے گھر میں بھی منحوس ہوں؟ افسوس! اے خدا، تو نے عورتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اے خدا، تو نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ یہ پختون جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو مسجدوں میں اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، داڑھی رکھنے والے لوگوں کو تو اسلام کا لباس کہا جاتا ہے۔ ان میں تو بڑے بڑے عالم اور ولی بھی موجود ہیں، لیکن بہن بیٹی کے ساتھ انہوں نے جو سلوک روا رکھا، یہ تو قدیم کفار کا طریقہ ہے۔ بہن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منحوس، جب بیائی جاتی ہے تو منحوس، جب مر جاتی ہے تو منحوس۔ اے خدا، تو ان کو آخرت میں جنت دے گا، دنیا میں ان پر اچھا دن لائے گا، ان پر پتھر کیوں نہیں برساتا؟ ہم بھی تیری مخلوق ہے، انسانوں کی نسل سے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ تو نے مجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھائی؟ جس گھر میں میں نے آنکھیں کھولی تھی، جس میں پلی بڑی ہوں، وہ میرے لیے اب دوزخ بن گیا ہے۔ 2.5 سال تک تو میں بیوگی برداشت کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی میرے برے دنوں میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب میری موت اچھی ہے، اگر دوسرا شوہر کرتی ہوں تو شرم، اگر شکایت کرتی ہوں تو شرم، اگر کچھ کہنے کے لیے زبان کھولتی ہوں تو شرم، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب شرم۔ شرم ہے، یہ اچھا ہی ہوگا کہ شرم کا یہ بوجھ اتر جائے۔ ہچکیاں ہچکیاں اور ہچکیاں۔ اے دریا، تم بہت پردہ پوش ہو، تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ جب لوگ کسی کے دل کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں دریا جیسا دل رکھتا ہے۔ تم اپنے اس بڑے دل کا پاس رکھ، تمہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے۔ مجھے اپنی جھولی میں جگہ دو، مجھے اپنے دامن میں چھپا لو، مجھ پر پردہ ڈال دو۔ اللہ کی اس وسیع زمین پر میری اور کوئی جگہ نہیں، تمہارے پاس بڑی امیدیں لے کر آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مجھے ساس اور سسر کی طرح دھتکار دو۔ اس کے بعد گڑاب کی آواز آئی۔ دریا کا دل مرگائی کی فریاد پر نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے مرگائی کے لیے اپنی گود کھول لی اور اپنے وسیع دامن میں اس بیوہ لڑکی کو چھپا لیا، جس کے لیے ماں کی گود میں بھی کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔